ہم آج بات کریں سخاوت کے حوالے سے۔ پیر صاحب آپ کی طرف اگر آ جائیں تو بریک پہ جانے سے قبل بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، بڑا اچھا لنک اپ کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم افطاری میں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور بس جہاں تک جب فل ہوتے ہیں تبھی ہم اپنا ہاتھ روکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب افطاری کیا کرتے تھے یا جب کھانا کھایا کرتے تھے تو وہ پیٹ میں جگہ رکھ کے کھاتے تھے اور فل ہو کے نہیں کھاتے تھے، اور یہ تلقین بھی انہوں نے کی کہ ہاتھ روک کے کھانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا عادات و خصائل ہمیں اپنانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو ابھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک کے ساتھ ایک بوتل فری دینے کی بات تو کی جاتی ہے، دراصل وہ مظاہرہ تو کیا جا رہا ہوتا ہے سخاوت کا، لیکن بیچا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، جھوٹ اور دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے جو دکھائے کچھ اور ہو کچھ، اس کے لیے بھی پھر دین کیا احکامات دیا؟ یہ دیکھیے جو بھٹی صاحب نے کہا ہے اور آج ان کا جو وجود ہمیں دستیاب ہے پروگرام میں، آج کا تو موضوع اصل میں فوڈ ہونا چاہیے تھا کہ معیاری فوڈ کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی جب بھی کھاتے تھوڑا کھاتے اور خوبصورت کھاتے اور شوق سے کھاتے اور پورے اہتمام کے ساتھ کھاتے، اور ایسے نہیں ہے کہ بس جس طرح اللہ معاف فرمائے ہم بے ترتیبی سے کھاتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی اہتمام سے کھاتے اور کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے۔ آج کا جو ریسرچ ہے کہ آدھا گھنٹہ پانی پہلے پئیں کھانے سے، یہ بالکل درست ہے۔ جو میرے نبی نے کیا ہے سچ وہی ثابت ہونا ہے، اور اللہ کے نبی جب ابھی پیٹ میں جگہ باقی ہوتی تو کھانا کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ آج دیکھیے نا کہ ہم نماز پڑھیں تو سمجھتے ہیں کہ بس فٹافٹ پڑھ لیں۔ زندگی کی صحابہ جب نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں آج آخری نماز ہے، اور کھانا اعتدال سے کھاتے تھے۔ تو ہمیں یہ جو دوسرا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، اسلام نے ان کے اوپر لعنت کی ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر اصل میں جو ریاست ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، جو حکومتی مشینری ہے، ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو بندہ خود بیمار پڑا ہے وہ دوسروں کو صحت دینے کی یہاں کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں ان پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ صحابہ نے سخاوت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کریم آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت نے ہمیں اتنا متاثر کیا ہے، اب آپ ہمیں جو کام کہیں گے ہم کریں گے، آپ ہمیں سمندر میں کہیں گے چھلانگیں مار دو ہم چھلانگیں مار دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا، علم کا بھی سخاوت ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے فجر کی نماز کے بعد، کہتے آؤ مجھ سے قرآن پاک سیکھو، پھر شام جب ہوتی کہتے مجھے حدیث سیکھو، پھر عشاء کے بعد کہتے مجھ سے فقہ سیکھو۔ تو علم جو ہے، یہ جو بڑی سا بات کر رہے ہیں ہم آج کے موضوع سے، یہ بھی اصل میں سخاوت ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے دوسروں کو جو ڈیلیور کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ بھی سخاوت میں آتا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ ہم پوچھتے ہیں تو مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے بھی نے فرمایا کہ جو جنت ہے یہ اس میں کوئی کمینے پن والا بندہ نہیں جائے گا، کنجوس نہیں جائے گا، جنت میں سخی لوگ ہوں گے، کھلے دل والے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، کیونکہ جنت اصل میں بنی ہی خوبصورت لوگوں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف جلد نمبر 5 صفحہ 248 اور حدیث نمبر 1338 کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے اس کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مانگتا رہتا ہے کہ یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو۔ تو کریم آقا نے جو ہمیں بتا دیا وہ تو برحق ہے، کرنا ہم نے ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھی، ان کے پاس گوشت آیا تو انہوں نے جو ملازمہ تھی جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس کو کہا کہ گوشت رکھ دے، جیسے آج کل ہم فریج میں رکھتے ہیں۔ ایک مانگنے والا آیا، اس نے صدا لگائی کہ کچھ مجھے دے، صدقہ دیں، سخاوت کریں، تو وہ گوشت دیا نا، میں مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب کریم آقا واپس آئے پوچھا، پتہ یہ چلا کہ مانگنے والا آیا تھا، اس کو گوشت گھر میں موجود ہونے کے باوجود نہیں دیا گیا، تو کریم آقا نے کہا کہ یہ برا عمل ہے، اور جب گوشت دیکھا تو پتھر ہو چکا تھا۔ یعنی کہ خدا نہ خواستہ جب کنجوسی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ چیزوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے،
سخی کو آپ یہ بھی دیکھیں کبھی بیمار نہیں ہوتا، وہ اس کے کاروبار میں بے برکتی نہیں آتی، اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، جتنا خرچ اس کرتا کی ہے اتنا بیوی ملتا ہے۔ نافرمان نہیں ہوتی، کہ جو برکت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے اور چیزوں کا اثر ملتا ہے۔ سخی بندے کے پاس بیٹھنے سے بندہ سخی ہو جاتا ہے، کنجوس بندے کے پاس بیٹھنے سے بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں وہی ہم عادات ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر۔ تو ہمیں آج یہ بھی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کنجوس ہیں تو ہم آج سے سخی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارے اندر اس کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ سخاوت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، مال میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے، علم ہے، آپ اس کو بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ کے پاس عزت آپ لوگوں کو دے کے وہ بھی سخاوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، اور دوسرا یہ بھی پیر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اور میں آغاز میں بھی جس حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہی تھی کہ سخاوت جنت کا ایک درخت قرار دیا گیا اور بخیلی جہنم کا درخت قرار دیا گیا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سخاوت کرنے والا بندہ ہے، جو سخی ہے، اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے، لیکن ساتھ ہی بخیل انسان کے لیے جہنم کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ یقیناً اصل میں سخاوت اور بخل دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جو سخی ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا، جو بخیل ہوگا وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہے۔ اور سخاوت اوصاف حمیدہ میں سے ہے، اور بخل جو ہے یہ شیطانی وسواس میں سے ہے۔ اس لیے کہ جو بھی کوئی انسان جب سخاوت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں جو وسواس ڈالتا ہے تیرا مال کم ہو جائے گا، یہ سارے وسواس شیطان ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں پہ ملتا ہے کہ جب کوئی انسان سخاوت کرنا چاہے تو جب وہ جیب کی طرف ہاتھ کرتا ہے تو 70 شیاطین تک روایت ہے کہ اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ یہ وسوسے ڈالتے ہیں تو کیا کر رہا ہے، تیرا مال کم ہو جائے گا، تیرے تو جناب نقصان ہو جائے گا، تجھے آگے کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے بخیل جو ہے یقیناً معاشرے کا بدترین انسان وہ بخیل ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ بخیل سخی اور کریم اللہ کو پسند ہے، اور پھر سخاوت میں بھی یہاں تک بتایا گیا کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ کا دوست ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا دنیا میں کسی کوئی جناب علی بڑے سیاستدان کا، جناب علی کا، منسٹر کا، وزیر اعظم کا کوئی دوست ہو جائے تو وہ فخر کرتا ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو جائے، اور خداوند متعال نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بارے میں صحابی رسول ہیں جناب حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، ان کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ سخی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ، اور یہ قیس جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی رہے، پھر حضرت علی علیہ السلام کے، پھر امام حسن علیہ السلام کے، کہ ان کے بارے میں کہ ایک میں تو حضور علیہ السلام ایک جنگ میں ان کو بھیجے رہے تھے، تو راستے میں جو لشکر تھا جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو بھوک کر تھا، انہوں نے اپنے 9 اونٹ نہر کر کے اس لشکر کو کھلا دیے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب ان کے کردار کی خبر پہنچی، انہوں نے فرمایا کہ یہ خاندان جو ہے یہ سخاوت میں مشہور ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ہی ہے کہ دیکھیے سخاوت ہمیں درس کیا دیتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قیس بن سعد جو وہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو لوگ رہنے والے وہاں پہ عیادت کے لیے آئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق واسطہ ہے اتنے مجھے تیمارداری کے لیے آئے نہیں ہیں۔ تو ایک آنے والے سے انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے، بہت کم لوگ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ یہاں مدینے کے اکثر لوگ آپ کے مقروض ہیں، کیونکہ مالدار تھے، سخاوت بھی کرتے تھے، لوگ قرض مانگتے تھے، قرض بھی وہ دیتے تھے، تو اکثر لوگ مقروض ہیں، تو وہ اس شرمندگی سے آپ کی تیمارداری کرنے نہیں آ رہے کہ ہم ان کے سامنے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اسی وقت جناب قیس بن سعد کہتے ہیں کہ لعنت ہو ایسی دولت پر کہ جو ایک برادر مومن کے درمیان زیارت کے وسیلہ بن سے مانے ہو جائے۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا مدینے گلیوں میں کہ جتنے لوگ میرے مقروض ہیں میں سب کو اپنا قرض معاف کرتا ہوں، اور ان کے گھر کے باہر جناب یہاں تک اتنا ہجوم ہو گیا تیمارداری کرنے والوں کا کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ٹوٹ گئیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ سخاوت کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سخاوت کے اوپر انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ حاتم طائی کا بیٹا امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ پتہ ہے کہ ہمارا بڑی سخاوت مشہور ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرا
اس سخاوت کی تعریف تو کر. کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بابا کی سخاوت جو دربار تھا اس کے 40 دروازے تھے, ہر دروازے پہ ایک ایک دربان ہوتا تھا. اگر کوئی سائل آتا پہلا عطا کرتا, دوسرے کے پاس جاتا وہ نہ کہتا کہ پہلے سے لیا ہے. الا حاضل قیاس 39 دروازوں سے لے کر 40 دروازے پر جاتا تو وہ بھی عطا کرتا, یہ نہ کرتا 39 سے لیا ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے بابا کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے یا ان کی توہین کر رہا ہے. کہا جی یہ تو تعریف ہے 40 دروازوں سے. امام فرماتے ہیں یہ سخاوت کی تعریف نہیں, تمہاری سخاوت میں اور ہماری محمد و آل محمد کی سخاوت میں یہ فرق ہے. تمہارے 40 دروازوں سے لے کر پھر بندے کی خواہش لیتی ہے, کوئی 41 ہوتا لیتا, لیکن ہمارے دروازے پہ جو ایک مرتبہ آ جائے پھر اور کسی دروازے پہ جانے کو اسے ضرورت ہی نہیں. اور یہی سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی اصل سخاوت بھی ہے.